بے علم صوفی جو ہوتا ہے نا وہ شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے، سادہ سی آپ کو بات کر دی ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو عبادت، میں عبادت کو پریکٹس کے طور پہ کرتا ہوں، ابدیت سے نکلتی ہے، بندگی کا ایک کرینہ ہے، پریکٹس سے کیا جاتا ہے۔ بندگی کے بہت وسیع مفہوم ہے، اس وقت ہم جس سبجیکٹ پہ بات کر رہے ہیں اسی پہ رہتے ہوئے دیکھیں گے بات کو، کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے پریکٹس نہیں ہمیں بتائی ہوئی نا، وہ اگر مجھے کرنے کو کوئی کہے گا تو وہ میرے ساتھ انتہائی خطرناک کھیل کھیلنے لگا ہے۔ وہ آپ کو میں خبر دینا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو کلیئرلی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ارتکاز یعنی مراقبہ اللہ کی عبادت نہیں ہے، فار گاڈ سیک دس از سو چائلڈش، دس از سو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ۔ دلیل دی جاتی ہے کہ آپ سے غار حرام میں مراقبہ کرتے رہے ہیں، خدا کا خوف نہیں ہے، کیسی بات آپ سے وسلم پہ منسوب کر دی ہوئی ہے۔ کوئی پوچھنے والا یہ پوچھے کہ نہیں یہ بات بتائی کس نے ہے، مطلب آپ سے وسلم نے کیا خود کسی حدیث میں ذکر فرمایا ہے؟ کچھ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ غار حرا میں آپ سے 18 سال مراقبہ کرتے رہے، بات ایک بنا دی ہوئی ہے۔ کچھ علماء اتنا ضرور کہتے ہیں کہ وہ غار حرا میں تخنص کیا کرتے تھے، اس کا ریفرنس ہے وہ صحیح بخاری کی جلد اول ہے، وہی کا بیان حدیث نمبر 3 ہے۔ اس میں تخنص کا تو مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ کئی راتیں عبادت کے لیے آپ چلے جاتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ کہاں سے مراقبہ آ گیا؟ اگر مراقبے سے نبوتیں ملتی ہیں، مراقبے سے نبوتیں ملتی ہیں تو لے لیں جا کے سارے، نعوذ باللہ۔ پھر یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ اللہ تعالیٰ چنتا ہے، اللہ کو پہلے سے نہیں پتا؟ حضرت ابراہیم کی دعا سے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آیا اللہ تعالیٰ؟ تو اللہ تو کب سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، کب سے پیشین گوئیاں آ رہی ہیں، تو اللہ نے کیا مراقبے سے نکالنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ بلیسڈ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ازل سے لے کے ابد تک بلیسڈ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہی اور ہے، اور اس اتنی عظیم ہستی کو ہم مراقبے جیسی ایک غلیظ چیز کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف سامانن کلیلہ، چند ٹکوں کے لیے، اپنی چھوٹی سی فلاسفی کو، بچگانہ فلاسفی کو سچ ثابت کرنے کے لیے۔ نہیں جی، وہ مراقبہ کرتے رہیں، وہ کوئی خدا کا خوف کرو۔ جس ماحول میں آپ سے ان کو بھیجا گیا تھا، جو کفار مکہ کا اس وقت کا ماحول تھا، جہاں پر ننگے طواف ہوتے تھے اور سیٹیاں بجائی جاتی تھیں، جو اللہ تعالیٰ خود کہتا کیا نماز تھی ان کی، تو اس طرح کے ماحول میں کیا تنہائی کی ضرورت نہیں تھی؟ اور اس زمانے میں وہ جہاں کر آپ اگر جو کلچرز کی ہم بات کر رہے ہیں، وہاں پر آپ جا کے دیکھیں، لوگ پہاڑوں پہ جاتے ہیں، اور انبیاء کو پہاڑوں سے محبت ہے۔ میں پہلے بتا چکا، روحانی آدمیوں کو پہاڑوں سے محبت ہوتی ہے، تنہائیوں میں جانا چاہتے ہیں، وہاں جا کے بیٹھتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، واللہ عالم جو بھی اللہ کا ان کے ساتھ معاملہ تھا، مراقبہ نہیں تھا، مراقبہ نہیں تھا، مراقبہ نہیں ہو سکتا۔ اگر مراقبہ ہوتا تو ہم بدھ ہوتے، اگر مراقبہ ہوتا تو ہمارے بال منڈے ہوئے ہوتے، ہماری بھویں منڈی ہوئی ہوتی، اور ہمارے گلوں میں منکے پڑے ہوئے ہوتے، اور ہمارے ہاتھوں میں کشکول ہوتا، اور ہم نے گیروا پہنا ہوتا، اور ہم سڑکوں پہ پھرتے اور مانگتے، ہم فقیر ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو بادشاہ پیدا کیا ہے، یہ کوئی بات ہے کرنے والی کہ غار حرا میں جا کے مراقبہ کرتے رہے؟ بات یہ ہے کہ ارتکاز جو ہے وہ عربوں کے معاشرے میں شروع سے ہی ناپید ہے، یعنی ان کے ہاں اس کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ عرب میں چونکہ صرف یہودیت تھی اور عیسائیت تھی، وہاں پر ہندو اور بدھ مت کا کوئی نشان نہیں تھا۔ مکہ میں کہاں پہ آ گیا ہندو مت اور بدھ مت؟ کدھر سے آ گیا؟ یہ تو ادھر برصغیر، یہ سارا ایشیا، اس طرف یہ سارا نیپال، بھوٹان، یہ سارا چیزیں جاپان والی سائڈ پہ، چائنا، ادھر سے زین وغیرہ ساری چیزیں چل رہی تھیں۔ وہاں پر ایسی کوئی، جو لوگ ہسٹری پہ تھوڑی سی بھی نظر مار لیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ عربوں میں کانسنٹریشن کا، میڈیٹیشن کا، مراقبوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ان کو اس چیز کی کوئی سینس ہی بلڈ نہیں ہوئی تھی۔ یہ تو کلچر کے پھیلاؤ کا نتیجہ ہوا۔ پہلے بھی میں بیان کر چکا کہ ہندو معاشرے میں ہمارے میل جول سے نتیجے سے، اور کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی جگہ پہ میں ایویڈنس دینے لگا ہوں، کسی بھی جگہ پہ جو کلچر ہے انکلوڈنگ ریلیجن، انکلوڈنگ ریلیجیس ایکٹیویٹیز، بیکاز کچھ ریلیجیس ایکٹیویٹیز خوبصورت ہوتی ہیں، اور جب مختلف لوگ ایک کلچر میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے کلچر اور اس کے مذہب سمیت کچھ چیزیں اچھی لگ جاتی ہیں۔ یہ ہم انسانوں کی نیچر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلٹ جو ہے وہ کارگو ہو جاتا ہے، یعنی کہ جیسے مایوں ہے اور مہندی ہے، کارگو ہوئے ہیں، ہم وہاں سے نکل کر آئے تو ہم اپنے ساتھ ان کو لے آئے، کچھ چیزیں ہمیں اچھی لگی تھی ہم نے کر لیں، کوئی حرج والی بات نہیں، ٹھیک ہے، اعتدال میں رہ کے رہیں تو اچھی بات ہوتی ہے، کوئی اس میں پرابلم تو نہیں، لیکن چونکہ اسراف میں چلی جائے تو پھر تو شیطانی چیز بن جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں یہ بات دکھائی نہیں دیتی کہ میڈیٹیشنز جو ہے، مراقبہ جو ہے، جس طریقے سے کلچر کارگو ہوتا ہے نا، اس طریقے سے کلٹ بھی کارگو ہوتا ہے۔ تو چیزیں ایک دوسرے کے کلچر میں ریلیجیسلی بھی کچھ چیزیں مکس اپ ہوتی رہتی ہیں، اور اس کو سفری مذہب اس کو کہہ لیں، مذہب تھوڑا بہت سفر کر جاتا ہے لوگوں کے ساتھ،
اور ویسے بھی یہودیت اور عیسائیت میں تو مراقبے کی شدید ترین مخالفت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو لوگ آج بھی عیسائیت پر آرتھوڈاکس وغیرہ اس قسم کے لوگ ہو گئے، وہ جو لوگ بہت زیادہ ربی جو یہودی ہوتے ہیں اور زائنسٹ وغیرہ جو ہو گئے اور آگے بہت زیادہ مخالفت کرتے ہیں ان چیزوں کی، تو اس کو بہت زیادہ بچگانا اور احمقانہ چیز سمجھتے ہیں۔ اب آگے ہم قرآن پاک کے ریفرنس سے، قرآن پاک میں مراقبے پر اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے سورہ حج کی 11 تا 17 آیت میں، فرمان جاری کیا، اور غور سے سنیے گا، اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا، اور کوئی مصیبت جو آ گئی تو الٹا پھر گیا۔ غور کیجیے گا اس آیت پہ، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی، یہ ہے صریح خسارہ۔ میں ایک بار پھر پڑھتا ہوں، غور سے سن لیجیے گا، اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے، کوئی سے مراد ہے کوئی ایسا ہوتا ہے، ہم سب میں کوئی ایسے ہوتے ہیں، لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا، اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی، یہ ہے صریح خسارہ۔ کس بندے کی نشاندہی؟ جس کا فیتھ کمزور ہے۔ یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈسکرپشن دی ہے کہ ایسا بندہ ہوگا جس کا فیتھ ویک ہوگا، کیونکہ اللہ نے تو جو چاہنا ہے اللہ نے کر دینا ہے۔ مصیبت دینی ہے تو مصیبت دے دینی ہے، ذلت دینی ہے ذلت دے دینی ہے، عزت دینی ہے عزت دینی ہے، غربت آئے گی دینی ہے تو غربت دے دے گا، امیری دینی ہے تو امیری، جو چاہے گا دے دے گا، اولاد دل کرے گا دے دے گا، نہیں دل کرے گا بانجھ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو بندے کی اس کی بات ہوئی ہے جو کنارے، جو پہلے ڈرا ہوا ہے وہ کنارے پہ کھڑا ہے، اس کو فائدہ ہوگا تو سیٹسفائیڈ ہوگا کیونکہ ایمان کمزور ہے، روگ لگا ہوا ہے دل کے اندر، نقصان آئے گا تو بھاگے گا، پلٹے گا۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی دنیا بھی چلے گی آخرت بھی چلے گی، پلیز اسٹے فوکسڈ۔ اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، دونوں طرف کا لاس ہو گیا۔ پھر فرمایا یہ ہے صریح خسارہ، دا گریٹسٹ لاس۔ کیسے؟ پھر وہ رزلٹ نکال رہا اللہ، پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ۔ واچ اٹ کیئرفلی، پہلے ڈسکرائب کیا ہے اور اس کے بعد کہا ہے کہ اب خسارہ آ گیا نا تو بھاگ گیا، بھاگا کدھر کو؟ اب آگے بتایا کدھر کو بھاگا، وہ اللہ کو چھوڑ کر، پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں۔ یہ ہے گمراہی کی انتہا، اسٹیبلش کر دی، پیک اسٹیبلش کر دی، ایکسٹریم پہ لے گیا۔ اور پھر آگے کہا وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے۔ اب مجھے بتائیں کیا ایسی چیز ہو سکتی ہے؟ غور کریں اپنے آپ پہ، اپنی زندگیوں میں غور کریں، اپنے پورے نالج کو لے کے آئیں اور اس پہ غور کریں کہ یہ اوپر تو بتا دیا کہ پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ۔ پارٹنرز ان فورس کی بات کر گیا نا اللہ، اندادن کی بات کر لیا، بت ہو گئے، یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے نام پہ لوٹنے کے لیے، پنڈت بیٹھے ہیں، وشنو بیٹھے ہیں، منی بیٹھے ہیں، رشی بیٹھے ہوئے ہیں، بابے بیٹھے ہوئے ہیں، فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، مجذوب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شریک کر لیا میری خدائی میں، نہ تو وہ اسے کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں۔ یہ کہا گمراہی کی انتہا۔ پھر آگے ایک اور ایکسپلینیشن میں اللہ لے کے گیا اور کہا وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع کے قریب لگا ہوا ہے۔ کون سا ایسا نقصان ہے جو کسی چیز کے نفع کے نزدیک لگا ہوا ہے؟ ایک تو شراب ہے، ایک جوا ہے۔ جوا تو خیر ہم اس میں لا ہی نہیں سکتے، بہرحال کچھ کیسز میں ہو سکتا ہے کہ جیسے کوئی پہلا جوا جیت گیا تو اس کا نفع اس کے نقصان کے قریب لگ گیا، نقصان جو ہے وہ نفع کے قریب لگا، اگلا نہیں جیتے گا، نقصان میں گر جائے گا۔ شراب آ گئی، تھوڑا سا فائدہ ہے، خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تھوڑا سا تجارت میں پیسہ مل جاتے ہیں بیچنے سے، اور تھوڑا لوگ اور بھی طرح، میرا یہ موضوع بحث نہیں ہے اس وقت۔ اور اس کے بعد ایک نقصان ہے، تو اس کا نقصان اس کے نفع کے ساتھ لگے، لیکن پکارتے تو نہیں ہیں ان کو۔ پکارتا کس کو ہے؟ روحانیت میں جاتا ہے۔ انتہا بتا دی ہے گمراہیوں کی، اس سے بھی آگے لے گیا اللہ اور کہا کہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع کے بالکل ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو اب جتنی بھی یہ پیچھے گفتگو میں کرتا ہوا لیتا آ رہا ہوں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جزوی کامیابی ہے اور مستقل ناکامی ہے، اب میں اس کی بیس آپ کے اوپر کھول رہا ہوں۔ بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق۔ مولا یعنی جو پہلی سٹیٹمنٹ دی تھی اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے، مولا کر دیا، آئیڈلز ہو گئے، اور اس کے بعد کا رفیق، فرینڈ، جس کے اوپر آس ہے، جس کے ساتھ چلنا چاہتا ہے کہ مجھے لے کے جائے گا کسی جگہ پہ، اس کا رفیق۔
اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. کرائٹیریا بالکل الگ کر دیا, روحانیوں سے بالکل الگ کر کے لے گیا. اچھا, جو شخص یہ گمان کرتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا. کون شخص گمان کرتا ہے؟ ایک آدمی اللہ کی تلاش میں نکلا, اسے یہ ہوا کہ یا اللہ مجھے سچ تک پہنچا دے, میری اپنی نفس پر آنکھ کھول دے, مجھے اپنی پہچان دے دے, مجھے اپنے دوستوں میں کر لے. تو کیا اسے یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے گا دنیا اور آخرت میں؟ کیا اس کو اتنی بڑی ہستی سے دوستی کی تمنا اور یقین اتنا بھی نہیں ہے کہ مدد بھی نہیں کر سکتا؟ کتنا بڑا کانفلکٹ آ گیا. تو کیا کرے گا کہ پروسیسز پہ, میتھڈز پہ جائے گا, فارمولوں پہ جائے گا, اللہ کو ایک نعوذ باللہ اسٹیٹک ریالٹی بنا کر یہاں سے وہاں تک کا ایک میئرمنٹ لگا کر پکڑنے کی کوشش کرے گا, گراسپ کرنے کی کوشش کرے گا کہ مجھے فلاں بابے نے بتایا میں پکڑ لیتا ہوں اللہ کو, نعوذ باللہ. ایسے اللہ ملتا ہے؟ اللہ کی رکھا ہوا ہے جہاں پہ مل جائے گا. تو اس کے بارے میں بات کی کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا, اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے. کس چیز کی بات کی ہے؟ کلیئروائنسس کی بات کر رہا ہے, استدراج کی بات کر رہا ہے کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا, اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے. وہ لگا سکتا ہے؟ تو کیوں اللہ نے یہ ایگزامپل کوٹ کی کہ اتنا بھی استدراج پہ چلا جائے گا, کیا کر لے گا؟ کہاں تک چلا جائے گا؟ آسمان پہ رسی ڈال کر سوراخ کر کے دیکھ لے گا, کیا دیکھے گا؟ اتنا بھی اگر اسپرچل ہو جائے گا تو دیکھ لے کہ آیا اس کی یہ تدبیر, یعنی اتنی بڑی اسپرچویلٹی, یہ تدبیر, اس سے بڑی تدبیر اور کیا کر سکتا ہے انسان کہ رسی آسمان میں ڈال کر اور چڑھ جائے اور دیکھ لے, اس سے بڑی تدبیر کہاں سے لے کے آئے گا؟ تو دیکھ لے کہ اس کی یہ تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے, روک سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے. کون سی چیز اس کو ناگوار ہے؟ میں بتاؤں آپ کو کہ مجھ تک رنج نہ آئے, مجھے فیلور نہ آئے, مجھ پہ مصیبت نہ پڑے, میں اسپرچویلٹی میں نکل گیا, اب مجھے کامیابی ملے, مجھے اللہ ملے. اور نہیں ملتا اللہ, بھائی اللہ کی مرضی ہے, اللہ پہ نعوذ باللہ دباؤ ڈالنا ہے. اللہ کا دوست بن گیا, بس اپنی نماز روزی کرے, روٹی روزی کمائے, قرآن پاک پڑھے, غور کرے, اپنے آپ پہ اپنی عادتوں کے خلاف جائے. سمپل سی چیز ہے. اللہ نے جب قبول کرنا ہوگا کر لے گا. لیکن کیا کرتا ہے کہ اسپرچل پاورز لینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اپنے آپ کو یہ ثابت کر کے دکھا سکے اللہ کو, نعوذ باللہ, کہ اگر تو مجھے سلیکٹ نہیں کرنا چاہ رہا نا, تیری مجھ پہ نظر نہیں پڑ رہی, یہ دیکھ میں سامنے آ. یہ کیا اینی ویز ایسی ہی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. سبحان ربی الاعلیٰ. اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے. بے شک اللہ مسلمانوں اور یہودیوں اور صابیوں اور عیسائیوں, مجوسیوں اور مشرکوں میں قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے, آپ کے سامنے ہے جو بیان کیا جا رہا ہے. روحانی مراقبے کو ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں جیسے اس کے سوا اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر یہ اتنا ہی اہمیت کا حامل ہوتا تو اللہ ہمیں قرآن پاک میں اس کی تعلیم کیوں نہ دیتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آنکھ بند کر کے کسی مخصوص تصور کی مشق کرنے کا نہ بتا دیتے؟ نعوذ باللہ. ایک مراقبہ آپ نے بتایا ہے, وہ یہ ہے کہ جب تو نماز پڑھے تو یہ تصور کر کے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے, اگر ایسا نہ کر سکے تو یہ خیال کر کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ واحد ایک مراقبہ تو اس کو میں ہی کہہ رہا ہوں, مراقبے والے سارے کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ تصور نہیں ہے. نہیں, یہ ایسا نہیں ہے. بیوقوف کسی اور کو بنایا جا سکتا ہے. اس وقت جو بول رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس معاملے میں اس کو نہیں بنایا جا سکتا. اللہ تعالیٰ پناہ دے مجھے. یہ واحد مراقبہ اگر کوئی ہوا تو یہ واحد ہے جو نماز کی صورت میں ہمیں تعلیم کیا گیا. اور آپ غور کریں تو اس میں تصور پریزنس کا ہے, امیج کا نہیں ہے, کسی آبجیکٹ کا نہیں ہے, کسی امیجینیشن کا نہیں ہے, کسی ویژولائزیشن کا نہیں ہے, پریزنس کا ہے. وہ سارا دن کریں. سارا دن کیا مسلمان کو پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ اللہ نے کہا نہیں ہے میں تجھے دیکھ رہا ہوں. تو سنک ہے, ڈیوائن کنسیپٹ کے ساتھ سنک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا میں تجھے دیکھتا ہوں, جہاں جو تو کرتا ہے مجھے پتہ ہے, دن رات ہر وقت میں تیرا نگران ہوں, میں تیرے اوپر نگہبان ہوں. رقیب ہے نا اللہ تعالیٰ, مراقبے میں آبزرو کر رہا ہے. تو آدمی بھی مراقبے میں ہے, تو کس مراقبے میں آئے گا؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کیا کہ نماز میں کر لے, اس سے زیادہ تو کیا ہی بہت مشکل. اللہ تعالیٰ دے دے تو دے دے, ورنہ جیسی ترجیح چینج ہو جاتی ہے.
پرائرٹیز چینج ہوتی ہیں، نکل جاتا ہے. ورنہ تو مراقبے نماز میں کوشش کر لیا کریں کہ ایسی پریزنس کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. دس از مچ ایزیئر دین میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میری اپنی پرسیپشن میں. باقی کسی اور کے لیے دوسرا آسان ہو جائے تو سبحان رب العلیٰ الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. لیکن عام طور پہ تو یہی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کوشش کر لیں، اور نہیں ہو رہا نہ صحیح، چلتے رہیں، پڑھتے رہیں نماز، کوشش کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، ساری زندگی ایسے ہی مر جائے. اللہ کو جا کے یہ تو کہہ دیں گے نا کہ یا اللہ یہ مراقبہ کرتا رہا تھا، تیری پریزنس کے ساتھ، تیری حضوری میں کھڑا تھا. اور اس میں کوئی امیج ہی نہیں آئے گا. جو مرضی کر لیں، جتنا مرضی رو پیٹ لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیا ہے میں کھڑا ہوں دیکھ رہا. اب کیا دیکھ رہا ہے؟ اس کا آگے کیا ویژولائزیشن نکالنی ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو خوف آئے گا، خشیت آئے گی، محبت آئے گی، اویئرنیس آئے گی، اٹینشن آئے گی، اپنے آپ کے گناہ نظر آئیں گے، اپنی آپ کی اوقات نظر آئے گی، کلیئرٹی دے گا اللہ تعالیٰ. اس کے نتیجے میں آنسو نکلیں گے، بخشش کی دعا مانگے گا، یعنی حاضر ہو جائے گا، حضوری حاصل ہو جائے گی. سامنے کی چیز آپ کو بیان کر دی. پھر بھی ہم لوگ اتنے بڑے مراقبے کو چھوڑ کے ہم دوسرے مراقبوں کی طرف بھاگتے ہیں جو غلاظت میں لتھڑے ہوئے ہیں اور پستیوں کے پاتالوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور ہم ان کو اٹھا کے لے کے آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی پریکٹسز، لا حول ولا قوت الا باللہ. بہرحال ارتکاز کی اصل حقیقت بیان کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ شیطان کا یہ پرانا طریقہ واردات ہے کہ برائی کو اچھائی کے لبادے میں لپیٹ کے پیش کرتا ہے، کڑوی گولی پر مٹھاس کا لیپ کرتا ہے تاکہ آسانی سے نکل جائے بندہ. اب تو ویسے ہی وہ وقت آ گیا ہے کہ اتنا زیادہ تیز رفتار وقت ہے، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، سٹریس ہے، ایک طوفان ہے ہر طرف. اور اس ڈپریشن کو، انگزائٹی کو یوز کرنے کے لیے پھر شیطان بھی ظاہر ہے، ابلیس پوری طرح سے اپنا کام کر رہا ہے. تو وہ جیسے پہلے ٹی وی آیا، پھر فلم آئی، پھر انٹرنیٹ آیا، پورن آ گیا، اور پھر سوشل میڈیا کا بے قابو ہوتا ہوا طوفان نمودار ہوا ہے. اسی طرح سے نا پوری دنیا کو انگزائٹی اور ڈپریشن سے نجات دلانے کے لیے مراقبہ کو نا، ارتکاز میں مائنڈ فلنس کو ایک سنہری، جسے کہتے ہیں چارمنگ سلوشن کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے. اور ہندو تو اس موقع پر فائدہ اٹھانے میں سب سے آگے آگے. میں ابھی آگے جا کے بات کروں گا ان چیزوں کے اوپر کہ مراقبے کے بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں، دیکھتے ہیں تو ہم تو حیران رہ جاتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہندو مت کو پھیلانے میں وہ لوگ لگے ہوئے ہیں اور اس کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں میڈیٹیشنس کی. اور خیر بدھ مت والوں کی بھی اب تھوڑی بہت چاندی ہو گئی ہے، ورنہ تو ایکسپائر ہو رہا ہے ریلیجن یہ. اور ہم جنس پرستوں کو، گیز وغیرہ کو، ہوموز کو لے رہے ہیں یہ لوگ، ایل جی بی ٹی وغیرہ کو بھی اب تو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے مذہب میں آ جائیں. ان کو کوئی مذہب منہ لگانے کو تیار نہیں ہے ابھی تک، تو ان کو بھی یہ لے ہی رہے ہیں. اور بہرحال پوری دنیا میں جو مائنڈ فلنس ہے اس کو مذہب کے متبادل کے طور پر اس بہانے سے پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ تو صرف یکسوئی حاصل کرنے کی ایک بے ضرر سی ذہنی مشق ہے، اور سائنس اس کو بیک کرتی ہے. اور یہ بھی ایک عجیب ہے کہ سائنس کہتی ہے، سائنس کا کیا تعلق ہے مذہب کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ؟ اور مذہب اور روحانیت کا کیا تعلق ہے سائنس کے ساتھ؟ خام خواہ اس کو ایک دوسرے کی چیزوں میں جوڑی جانا. سائنس کہے گی، سائنس سے آپ پوچھیں گے ڈیپ بریدنگ، وہ کہے گی اچھی بات ہے کریں، بھاگ کے کر لیں، ایکسرسائز کر لیں. آپ سائنس سے پوچھیں گے کہ نہیں بیٹھ کر کر لو، سائیڈ افیکٹ تو آپ نے بھگتنے ہیں. کسی کو نیند نہیں آ رہی تو سائنس سے کہے گی نیند کی گولی کھا لے، وہ 10 سال کھا لے گا، اس پاگل ہو جائے گا. سائنس کیا کہے اس چیز پہ؟ کیا پہلے آپ کو بتائے گا آپ نے پاگل ہو جانا ہے؟ سائیڈ افیکٹس کا بتا دے گی، وڈرالس کا بتا دے گی. تو میڈیٹیشنس کے وڈرال تو بتائے ہوئے سائنس نے. میں ایسا بندہ نہیں ہوں جو سائنس کی لاٹھی لے کے پروف کرتا پھروں کہ یہ دیکھیں جی یہ ایسے ہے تو ایسے ہے. میں چلتا ہوں فیکٹ کے اوپر، بتا دیا، سائنس سے بھی بتا دیا ہے. ڈارک نائٹ آف سول جو میں نے ایکسپلین کیا ہے پورا سائنٹیفک ہے. روزانہ صبح شام 15 منٹ 10 منٹ کانسنٹریٹ کریں، ذرا سانس کو دیکھیں، بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے پرسکون ہو جائیں، اور آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا. چاہے آپ قتل کر کے آئے ہوں، پریشانی والی کیا بات ہے، چاہے آپ نے زنا کیے ہوں، آپ نے حرام کھایا ہو، بھائیوں کو جان کو دکھ دیا ہو، بہنوں کو ستایا ہو، بیوی بچوں کو ستایا ہو، سائیکوٹک ہوں آپ، پرابلم ہی کوئی نہیں. آپ تشریف رکھیں، آپ تھوڑی سی مائنڈ فلنس کریں، اور آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا. کامن سینس میں آتی ہے بات آپ کی کیسے ہو سکتا ہے. وہ تو پہلے میں نے وہ ڈیپ بریدنگ والی ویڈیوز بھی کی ہوئی ہے نا، ڈیپ بریدنگ، لا آف اٹریکشن، اور وہ والی ساری یوگا والی، اس کو اس کے ساتھ ملا کے دیکھیے گا. کہتے ہیں نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں، بڑا مزہ آئے گا. اب میری کچھ ویڈیوز ایسی آتی جاتی ہیں جو دوسری ویڈیوز کے ساتھ ملا کے دیکھنے والی ہوتی ہیں. یہ ویڈیو جو ابھی سیریز چل رہی ہے یہ کئی سیریز کو ملا کے دیکھنے والی ہے ساتھ میں. اس کو ایک قسط پکڑ کے آپ دیکھ لیں گے اور آپ نیچے کمنٹ کر دیں گے کہ جی سمجھ آ گئی ہے، اس نے جھوٹ بولا، یہ وہ. مجھے کیا فرق پڑنا ہے، میری کھال ہی اور طرح کی ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو نہیں، آپ کو فرق پڑ جائے، آپ کو کچھ نہیں ملنا. میری آپ سے درخواست ہے
کہ ابھی میں نے جیسے کہا نا کہ اس موقع پہ یہ جو ابھی ختم ہو رہی ہے سیریز، یہ جو ابھی روحانی مراقبہ میں ختم کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ جا کر میری ویڈیو پڑی ہوئی ہے، کوشش کرتا ہوں ڈال دوں لنک میں، ڈیپ بریدنگ اور وہ لا آف اٹریکشن اور یوگا، اس کو دیکھیں تو وہ مل جائیں گی، چیز سنکرونائز ہو جائے گی اور آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اسی طرح پھر لگے ہاتھوں انگزائٹی، اسٹریس اور ڈپریشن والی بھی جو میری سیریز ہے اس کو بھی دیکھیں۔ تو یہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کڑی در کڑی جڑ رہی ہوتی ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ مجھے ایک ویڈیو میں پکڑنے کی کوشش نہ کیا کریں، میں تو ویڈیو بناتا ہی اس لیے لمبی لمبی ہوں کہ مجھے تو دیکھنا ہی اور طرح کے لوگوں نے۔ تو بہرحال ابھی اس کے ابتدا میں چونکہ مراقبے کے اتنے مفید نتائج ہوتے ہیں، اتنے تیز رفتار ہوتے ہیں، حیرت انگیز ہوتے ہیں، رزسٹنس ناممکن ہو جاتی ہے۔ اچھا بھلا پڑھا لکھا بندہ، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پروجیکشن کے آگے اور جو سینسر سے آگے کی پروجیکشن ہوتی ہے اس کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہوتا جی۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے ایک ایلین آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ بندہ بے شک MBBS ہو، کچھ بھی ہو، اب ایلین کا وہ شکار ہو گیا، اس کے سامنے پروجیکشن ہو گئی ایکسٹرا ٹریسٹریل کی۔ ETs پہ ویڈیو کرنی ہے میں نے ایک، آج کل بہت کھپ پڑی ہوئی ہے پورٹلز کی اور ان چیزوں کی، اتنی لمبی ویڈیو مجھے ETs پہ بھی کرنی پڑے گی، لاتا ہوں، لیکن پہلے لائف سٹوری انشاءاللہ لے کے آؤں گا فوری طور پہ، اب لائف سٹوری اس کے بعد لانی ہے۔ لیکن یہ کہ وہ رزسٹنس جب اچھا بھلا ڈپریشن کا بندہ ہوتا ہے نا، ڈاکٹر ہوگا، انجینئر ہوگا، بڑا پڑھا لکھا ہوگا، کوئی اس کا شرک کی طرف یا کفر کی طرف جانے کا پلان نہیں، نمازیں پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اچھے خاصے سمجھدار سین پرسن ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں جا کے بیچارہ ڈپریشن ہو گیا تو میڈیٹیشن کرائیں گے 10-15 منٹ، تیسرے دن بندہ ریلیکس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب رزسٹنس کیا کرے، وہ کہتا ہے یہ تو بڑی سانس کی مشقی ہے، اس میں ایسی کون سی چیز ہے؟ اور ان کو چھوڑ کے دوسرے لوگ جو ہیں وہ مسجدوں میں، درگاہوں پہ، درباروں پہ جا کے بیٹھتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، دل پہ ضربیں لگاتے ہیں، جب پاس انفاس کرواتے ہیں، نفی اس بات کے معاملوں میں جب ڈالتے ہیں تو وہ اس کو مذہب سمجھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو عین جو ہے ہمارا مرشد ہمیں لے کے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، کہانی تو ایک ہی ہے دونوں طرف۔ تو اس کی وجہ سے نا اس کی مقبولیت میں پاپولیرٹی بہت زیادہ اس کی نا بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور ہمارے ہاں چونکہ روحانی مراکز ہو گئے، درگاہ ہو گئے، مزاروں پہ، درباروں پہ پہلے ہی نیم خواندہ عقیدت مندوں کا ارتکاز کے جال سے تو بہت پہلے ہی شکار ہو چکے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے یہ کوئی نئی چونکا دینے والی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اب یہ جو مائنڈ فلنس اور بریدنگ میڈیٹیشنز جو ہے نا، ان کو لوگوں میں یوگا کے نام پہ متعارف کروایا جا رہا ہے، اور ایسے لوگوں کو متعارف کروایا جا رہا ہے، پریزنٹ کیا جا رہا ہے جو روحانی دنیا سے بالکل یکسر نابلد ہیں۔ دے ڈونٹ نو واٹس گوئنگ آن ان سائڈ آف اسپرچویلٹی، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اور وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں، اور ان کے رہن سہن جو ہیں وہ ماڈرن ہے، اور انہیں روز کا جو ڈیلی لائف کا جو ڈپریشن پڑ رہا ہے اور جو بریک اپس ہو رہے ہیں اور جو تناؤ آیا ہوا ہے ہمارے پاس اس وقت اور کیوس جو چل رہا ہے، اس کے حل کے طور پر میڈیٹیشن سے انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے۔ اور بڑے شہروں میں تو سلسلہ خیر ٹھیک ٹھاک پھیل گیا ہے، کچھ وقت ابھی اور گزرے گا، زیادہ نہیں ہے، 1-2 سال کی بات کے اندر ہی ہوگا کہ چھوٹے بڑے شہروں میں بھی نا، ہر طرح کے شہروں میں ٹینشن سے، ڈپریشن سے نجات پانے کے لیے نا، بہترین پرسکون زندگی گزارنے کے لیے یوگا سینٹرز نا گلی محلوں میں کھمبیوں کی طرح، مشرومز کی طرح ہو گئیں گے۔ ابھی آپ دیکھیں گے اس کو، یہ اتنا نارمل ہو جائے گا جیسے ابھی ایتھیزم نارمل نہیں ہوتا جا رہا ہے، اسی طرح سے یہ بھی نارملائز ہوتا جا رہا ہے، اور ہیلتھ اور فٹنس کے لیے بظاہر بے ضرر دکھائی دیتا ہے نا یوگا، اور بس اس کو ورزشوں کی آڑ میں سانس کے مراقبے کا جو گھنونا دھندا اب شروع ہونے جا رہا ہے نا، یہ بھی تماشا دیکھنے والا ہی ہے۔ تو بہرحال پہلے تو صرف روحانیت کے طبقات میں مراقبے مقبول تھے، اب ہر طبقہ فکری ہے، اور میں نے بات کی ہے کسی اور سیلولر لیول پہ جا کے، اور یہ ایویڈنس جو میں نے دے دی ہے نا، میں نے جو کام کرنا تھا وہ میں کر گیا ہوں، اور وہ یہ لگ گیا ہے، یہ ویڈیوز لگ گئی ہے، اور جس نے دیکھتے جانا ہے نا، نہ مانے، پرابلم میں تو میں نے ڈال دیا، ایویڈنس آ گیا، ویک تو میں نے کر دیا نا، تو میں نے تو جو کہنا تھا میں کہہ گیا، میں نے تو دے دیا فیکٹ۔ تو ہم مسلمانوں کو مصیبت یہ پڑتی ہے کہ ہم ان کے فلسفے کو جب کلون کر کے لانے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی تلاش کے نام پہ ڈالتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب نروان کے اندر سے گزریں گے تو ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ کم آن، اس سے بڑی بے وقوفی اور حماقت کیا ہو سکتی ہے؟ نبوت کا سسٹم ہے، فیتھ کا سسٹم آ رہا ہے، انبیاء کا سسٹم ہے، کہ الہامی کتابوں کا سسٹم ہے، اس میں کس میں کیا چیز گزار ہے، کچھ عقل کی بات ہوتی ہے، کچھ سوچنا ہوتا ہے، کچھ سمجھنا ہوتا ہے۔ صرف ماڈرنزم کے نام پر نیو ویدانتک فلاسفی سے انسپائر ہونے کے بعد میڈیٹیشن، اور جب لمبی لمبی جٹیں اور بال اور موم بتیاں اور چراغ اور دھونی اور بیٹھے ہیں رمائے ہوئے آسن، اور وہ آپ کو تھوڑے سے ڈفرینٹ لگتے ہیں۔ اور یوگا پہ تو میں بات کر ہی چکا، یوگا از سم ہاؤ بینیفیشیل، اسٹریچز ہیں، ایکسرسائز ہے، فزیکل کر لیں، اس میں کون سی ارج والی بات ہے؟
آپ کو کچھ فائدہ ہی ہوگا اس کے اندر. اس سے آگے پیچھے کیا ہے کرنے والا, ڈھونڈنے والا؟ نماز پڑھیں, قرآن پاک پڑھیں, قرآن میں سے ڈھونڈنے کی کوشش کریں, اللہ تعالیٰ کو سرچ کریں, اپنے نفس کے تزکیے کو کرنے کی کوشش کریں, کتابیں پڑھیں, لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, سمجھدار لوگوں کے ساتھ, ان لوگوں کو بھی سن لیں. لیکن ایک بات انڈرسٹینڈ کریں, ویلیڈیٹ تو کیا کریں. ایک آدمی آپ کہتا ہے مراقبہ کریں, مراقبے پہ شروع ہو گئے. وہ اتنے یہ خوفناک کام ہے کہ شروع ہو جائیں گے, پھنس کے آگے نکالے گا کون, واپس کون لے کے آئے گا؟ مجھے تو ابھی تک وہ دن یاد آتا ہے اپنا, جب میں اپنے استاد کے پاس بیٹھا تھا اور میں ان سے تھوڑی تھوڑی منت ترلا کرتا تھا کہ میں 5 منٹ مراقبہ کر لوں, اور استاد مجھے سمجھاتے تھے کہ نہ کرو, ڈیمیج آئے گا. اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ ایک لمحے کی بھی کانسنٹریٹ کرو گے نا تو اس کا ڈیمیج دینا پڑے گا. اور میں نے انہیں پھر کہا, میں نے کہا صرف 5 منٹ رکھ لوں, کیونکہ میں جس سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا اپنے تئیں تو میں ولی بنا ہوا تھا, بابا بنا ہوا تھا نا, مجھے تو پتہ نہیں کیا کیا نظر آ رہا تھا. یہی حال میرا بھی ایک زمانے میں تھا. ابھی تو میری بات سن کر مجھے دیکھ کر آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ اتنا سخت ہے, کسی چیز کے پہ آتا ہی نہیں ہے. اور بات یہ ہے جناب والا کہ میں اللہ, قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی چیز پہ نہیں آ سکتا. میں کسی ایلین پریکٹس کو اپنے دین کے اندر داخل کرنے کا رسک نہیں لے سکتا. اور تب تو بالکل ہی کیسے لوں جب مجھے پتہ ہے جس بندے نے آپ کو اتنا کچھ بتا دیا ہے اس بندے کو کون کنونس کرے گا مراقبے کے اوپر. یہ سیریز اب اتھارٹی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے, اللہ کے حکم سے ہے, میری کوئی اس میں کوئی ویلیو نہیں. ایک زندگی تھی لگ گئی ہے. بات یہ ہے کہ جو بچیں گے یا جو پھنسے ہوئے ہیں, اور جو پھنسے ہوئے ہیں نا ان کے لیے پھر الگ سے کبھی ویڈیو بناؤں گا, جن کو اب ڈیمیجز آئے ہیں, وڈرال چل رہے ہیں, جو لوگ اب چلے گئے ہیں, سمٹومیٹک ہو گئے ہوئے ہیں, اور جو اب ہل گئے ہیں, نیروٹک ہو گئے ہیں, ان کے لیے پھر لاؤں گا ایک ویڈیو. اصل بات لوگ مانتے ہی نہیں ہیں, لوگ کہتے ہیں نہیں یہ اس چیز سے ہو گیا, اس چیز سے ہو گیا, مقامات بنائے ہوئے ہیں, جھانے بنائے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہوا ہے. تو اب یہ لطیفہ چل رہا ہے, تو اس لطیفے میں یہ تو آنا ہی آنا ہے, تو فلاں آنا ہے, تو ایسے ہونا ہے. تو ابھی ایک ڈاکٹر صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے, بڑے ماشاء اللہ نیک ہیں, ابھی دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو, اللہ ان کو خوش رکھے. اور میری تو بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ میرے لیے دعا کریں. تو وہ مجھ سے کہ ایک دفعہ بتانے لگے, ابھی 5-6 دن پہلے کی بات ہے, تو مجھے کہنے لگے کہ ایک مریض میرے پاس آیا, تو اس کو کوئی مسئلہ تھا, تو میں نے اسٹیتھوسکوپ جب لگایا نا اس کو, اس کے ہارٹ پہ, تو میں ڈر گیا. اور میں نے دوبارہ تھوڑا سا جب غور کر کے لگانے کی کوشش کی نا, تو وہ ساتھ ایک آدمی کھڑا تھا, اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب دل چل رہا ہے, دل جاری ہے, قلب جاری ہوا ہے. اس بندے کا جو دل تھا نا وہ اللہ 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 کر رہا تھا, قلب اللہ اللہ کر رہا تھا. تو ڈاکٹر صاحب کہتے میرے لیے وہ بڑا ویئرڈ ایکسپیرینس تھا. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے ایک بات پوچھی, میں نے کہا آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں, مجھے غور کر کے بتائیے کیا دل کے اندر کوئی ایسی کیپیسٹی ہے, کیا دل ایسے کر سکتا ہے کہ آگے کو اللہ اللہ, کیا دل اپنی فارمیشن آف جو موومنٹ ہے اس کو چینج کر سکتا ہے؟ کارڈیک ردم ہے, کیسے اس کے اندر کوئی چینجز آ سکتی ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب سوچنے لگے, مجھے کہتے کہ نہیں. تو میں نے کہا پھر آپ کو یہ آئیڈیا نہیں آتا کہ وہ مسل ٹوچنگ ہے, مسل پھڑک رہا ہے دل کے اوپر والا, اور اس کے ساتھ سنک ہو گیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے وہ باہر سے نظر آ رہا ہے. تو یہ اتنی سادہ سی چیزیں ہوتی ہیں, 20-10 سال 5-5 سال لگا کے لوگ یہ سیکھتے ہیں, اور وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں. اب کچھ لوگوں نے آنا ہے, اور وہ بھی میرے بھائی بہن ہی ہیں, نیک لوگ ہیں, اخلاص ہے. آج انہیں لگتا ہے کہ کچھ مراقبوں میں رستے ہیں اور ہمارے بابے ٹھیک ہیں, ہوں گے, مجھے کیا اعتراض ہے, میں نے تو سچ بیان کر دیا ہے. اور آئیں گے ملامت کی تلواریں, چمکتی ہوئی تلواریں نکالے ہوئے, اور کہیں گے اس کو نہیں پتہ, اس کو کچھ نہیں ملا, یہ ہمارے بزرگوں سے ملے, وہ اس کو بتائیں گے. ایکسپیرینس, پرسنل ایکسپیرینس, کیفیت اتنی امپورٹنٹ ہے انسان کے لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کیفیت مجھے آ گئی ہے, میں پہنچ گیا ہوں. وہ کیفیتوں کے جنگلوں سے گزرا ہوں میں, ڈیکیڈز تک, اور میں نے کھولنی ہر چیز اللہ کے فضل سے. اور اس کے علاوہ میں وہی بات بتاتا ہوں, 1-2 باتوں کے علاوہ کچھ نہیں مجھے کوئی کہہ سکے گا. یہی کہے گا اس کو پتہ نہیں ہے, وہی باتیں کریں گے کہ آ گیا ہے بڑا, اور یہ نئی ایک چیز لے کے آ گیا ہے. مراقبہ تو ہمارے کیا کہتے ہوتے ہیں, ہمارے آباء و اجداد ایسے ہی کیا کرتے تھے قرآن پاک میں. وہ ایک آرگیومنٹ آئے گا, اور دوسرا ایک آرگیومنٹ یہ آئے گا کہ یہ گمراہ ہو گیا ہے اور یہ اولیاء کرام کے خلاف باتیں کر رہا ہے. حالانکہ میں نے کسی اولیاء کرام کے خلاف کوئی بات نہیں کی ابھی تک. اس قسم کی 3-4 چمکتی ہوئی ملامت کی تلواریں ہوں گی جو مجھے جیبس دیں گے جس سے, اور چلے جائیں گے, اور مراقبے کرتے رہیں گے. اور اس میں بھی 2 طرح کی کیٹیگری ہوگی. ایک وہ ہوگی جو سیریسلی کرے گی نہیں, صرف وربل مارکیٹر ہیں, بس لگے ہوئے ہیں, کچھ نہیں, نان سیریس ایکٹرز ہیں, آتے ہیں انجوائے کرتے ہیں, 2-4 اپنے جس مزاج کے ہیں, جس فرقے میں ہیں, جس مسلک میں ہیں, جس سلسلے میں ہیں, جس اسپرچول اسکول آف تھاٹ میں ہیں, وہ اس کا دفاع کریں گے, 2-4 مجھے چیزیں سنائیں گے, باتیں سنائیں گے, اور چلے جائیں گے لان تان کر کے.
اور پھر کچھ لوگ وہ آئیں گے جو آج سیریسلی کر رہے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ وہ سچ پہ ہیں. اور ایک بات بتاؤں، اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں نا، آج میری بات یاد رکھیے گا، ایک مخصوص مدت کے بعد آپ نے اس ویڈیو پہ دوبارہ آنا ہے. یہ جو سیریز ہے نا، آپ نے اس کو دوبارہ دیکھنا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ اس وقت تک جو حل ہوتا ہے نا، ٹھیک کیسے کرنا ہے بندہ، مشکل بہت ہے بھائی، بہت مشکل ہوتا ہے. اس کے اوپر کوئی ویڈیو کر دوں تو ابھی یہ کھائی ہیں گالیاں، بہت کچھ کھائی ہے. جب کتاب آئی تھی تو بہت لوگ پریشان ہو گئے کہ مراقبے کے خلاف بات کرتی ہے. مراقبے کو مذہب کا حصہ بنایا ہوا ہے، مراقبے کو مذہب سمجھا جا رہا ہے، اللہ کی تلاش کا ذریعہ سمجھا جا رہا ہے. مجھے کہا گیا کہ تیری جرت کیسے ہوئی، تو نے مراقبے کے خلاف بات کی ہے، تو نے اولیاء کرام کے خلاف بات کی، تیری جرت کیسے ہوئی؟ اور میں نے کہا ایسے ہوئی، لکھ رہا تھا تو ایسے ہو گئی جرت، لکھ دی. لاؤ بات کرو، بات بیٹھا نہیں ہوں، زندہ نہیں ہوں، بتاؤ کیسے ٹھیک ہے؟ کون سی ایسی چیز نکال کے لاؤ گے جس میں اللہ کے فضل سے گزر نہیں گیا میں؟ کیا میں اتنا اندھا ہو گیا کہ میں نے اتنی بڑی بات، اتنی لمبی ویڈیو کر دی اور مجھے پتا کچھ نہیں تھا؟ نہیں، کچھ پتا تھا. اطمینان رکھیے گا. اور وہ آئے اور آگے باتیں کی، اور بہت سارے لوگ آپ کو بتاؤں ایسے تھے جو 2-3 سال کے بعد واپس آئے اور انہوں نے کہا جی آپ کیا کریں. اور مجھے ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ایک صاحب ملنے آ گئے، بچا لو اسی طریقے سے. میں نے کہا میں کیسے بچاؤں، اللہ بچائے گا بھائی، میں تو مشکل کیس ہی اتنا مشکل کر کے لے آئے ہو ٹرانسینڈنٹل، تو اب میں کیا کروں؟ تو پھر جو بھی مجھے اپنی ناقص عقل میں جو بھی آیا، یا اسلام بتا دیا، تھوڑا سا واک بتا دی، جو چھوٹے موٹے سلوشنز ہوتے ہیں، کچھ مدد جو کر سکتا تھا کی. اور وہ اس کے بعد میسج کیا مجھے جا کے تھینک یو کا. اور میں نے بائی دا وے، کیونکہ میرے پاس تو میسج اتنے ہوتے ہیں کبھی فرصت، لیکن اس وقت کوئی ایسا واللہ عالم ہوا کہ میں نے ہسٹری اوپر جا کے دیکھی چیٹ کی، تو 2 سال پہلے مجھے گالیاں دے رہے تھے مراقبے کے اوپر کہ تم گمراہ ہو اور تمہیں روحانیت میں کچھ نہیں ملا، اور اس قسم کی باتیں کر رہے تھے. تو نعت کا سر بے گرواں ہے، اسے اب کیا کہیے، یہ والی ساری باتیں ہوتی ہیں. بہرحال سچ آپ تک آ گیا. اس میں کتنا جھوٹ ملا ہوا ہے، کتنا اس میں سچ ہے، اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے. میرے ذمہ جو کام تھا نا، میں کر گیا، میں نے کرتا رہوں گا، میں جب تک زندہ ہوں میں کرتا رہوں گا. اس کو دیکھیں، سوچیں، پرکھیں. آپ جس بھی سلسلے میں ہیں، جس بھی اسپرچول اسکول آف تھاٹ میں، جو بھی آپ کی زندگی کی روٹین اسپرچول چل رہی ہے، اس پہ غور کریں کہ کیا آپ سچ کے ساتھ ہیں یا آپ پریکٹس کے ساتھ ہیں. اس پہ غور کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی ایسی دوزخ اور جہنم سے بچائے جو اس دنیا میں زندہ حالت میں آپ کو بھگتنی پڑے. اور میری آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سچ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے.